رسالت یقین من عالم دین نو دیکھنا بھی عبادت ہے انشاءاللہ ہوں تسی خان صاحب دا بیان سن کے نیکیاں بھی لو گے تے قبلہ عالم دی زیارت کر کے بھی نیکیاں حاصل کرو گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی آخری مرتبہ نعرے کا جواب دیجیے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے سیدی مرشدی سیدی مرشدی صدیق کا نعرہ یا نبی صدیق کا نعرہ اج سنیو بولو صدیق کا نعرہ صداقت بولی عمر کا نعرہ عدالت بولی عثمان کا نعرہ سخاوت بولی میرے علی کا نعرہ میرے علی کا نعرہ شجاعت بولی اج سنیو بولو اج قادری بولو اویسی بولن اویسی بولن اجمی یادی بولن اجمی یادی بولن سارے عاشق بولو سارے عاشق بولو اج پیارے بولو اج پیارے بولو للکار کے بولو وہ پیار سے بولو نجدی کو سنا دو سیدی مرشدی نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد قادری دامت برکاتہ القدس الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله
مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله فقر ہے میروں کا میر فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور فقر کی سان پر چڑھتی ہے جب تیرے خودی ایک مرد کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ چیست فقر اے بندگان آب و گل یک نگاہ راہ بین یک زندہ دل فریدا مینو مار کے منکر فریدا مینو مار کے منکر تے نکی کر کے کٹ پھر بھرے خزانے رب دے جیوں دل آکھی تو لٹ فریدا رکھی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائی جی فریدا روٹی میری کاٹ دی فریدا روٹی میری کاٹ دی تے لاون میری بک تے جیڑے کھان گے چوپڑیاں گھڑے سہن گے دکھ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا بلیا من منجولا منجدا بلیا من منجولا منجدا کدے نکرے بے کے کٹ بلیا من منجولا منجدا کدے نکرے بے کے کٹ اے خزانہ عرش دا یوں دل آکھی تو لٹ بلیا عاشق ہو رب دا بلیا عاشق ہو رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ لوکی کافر کافر آخ دے تو آہو آہو آخ صاحب صدر گرامی قدر عزت مآب حضرت قبلہ پیر ابو ذر حسین بخاری صاحب دامت برکاتکم العالیہ میزبان محتشم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں فضل احمد صاحب اویسی نقشبندی دامت برکاتکم العالیہ مخدوم محتشم عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ میاں غلام محمد قدیر نقشبندی آستان عالیہ کوٹلہ شریف
جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ غلام مرتضی ہزاروی صاحب، میرے برادر عزیز حضرت علامہ ڈاکٹر قاری عبدالشکور اویسی صاحب، مہمانان گرامی قدر، علماء کرام، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، جس ہستی کا ذکر ہے ظاہر ہے کہ اتنی بلند و بالا ذات اور ان کے لیے ہم جیسے نکموں کی بات یہ تال میل نہیں کھاتی، لیکن مسجد شریف کا نام ہے مسجد سیدنا اویس قرنی۔ اس جگہ کا حق ہے کہ یہاں انہی کا ذکر ہونا چاہیے۔ اس دھرتی، اس ٹکڑے کا، اس مسجد کا حق ہے، استحقاق ہے۔ اس لیے مجھے حکم بھی ہے کہ میں انہی کی بات کروں۔ برادران اسلام، ہمارے دین کی تاریخ میں بہت عظیم لوگ گزرے ہیں، لیکن جیسا اللہ نے یہ فقیر بنایا ہے ایسا کوئی کم ہی آیا ہے۔ اللہ نے اس بندے کو بالکل انوکھا، الگ تھلگ، منفرد، ممتاز اور نرالا بنایا۔ ظاہر ہے کہ سارا زمانہ پیارے آقا کے پیار میں روتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بندے تو بندے رہے، پتھر سرکار کے پیار میں روتے ہیں۔ کٹی پھٹی لکڑیاں حضور کے عشق میں آہیں بھر بھر کے روتی ہیں، بلکہ بقول جگر مراد آبادی کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے۔ جس رسول کے عشق میں مٹی زخمی ہے، اقبال کہتے ہیں اے راہ روے قدم آہستہ تر نے، مدینے کے مسافر مدینے کی مٹی پہ قدم ذرا آہستہ دھر، خیال کر۔ اے راہ روے قدم آہستہ تر نے، مدینے کی مٹی پہ قدم ذرا ہولے ہولے رکھ، چوما ہر ذرہ ایو درد مندست، جیسے ہمارا دل حضور کے پیار میں زخمی ہے، مدینے کا غبار بھی ایسے ہی زخمی ہے۔ اللہ، اسی لیے گنجے شکر فرید تڑپتے تھے، کہتے تھے کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ میں سمجھا ایک میں کٹھی، اتے کٹھا سارا جگ، میں سمجھا ایک میں کٹھی اتے کٹھا سارا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت، نعرہ حیدری۔ نمن تنہا دری میں خانہ مستم، جنید و شبلی و عطار شد مست، یہاں لکڑیاں پتھر پہاڑ روتے ہیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ اپنی صلابت میں سختی میں پہاڑ ہے، لیکن یہ جو پہاڑ ہے یہ بھی مدنی سے کرتے رو رو کے پیار ہے۔
یہی مثال ہوتی ہے، فلاں بندہ اتنا مضبوط ہے پہاڑ کی طرح، بلکہ علماء کو اگر چوکھا مکھن لگایا جائے تو کہتے ہیں جبل العلم. کیا علم کا جبل ہے، کمال اس کی شکل ہے، دیکھو کتنی بھل بھل ہے، بس رومال میں ذرا وال وال ہے، مریدوں میں ہل چل ہے. لیکن ذہن میں رکھیں کہ وہ کیا ہستی ہے، کیا ہستی ہے، پتھر پہاڑ. خود حضور خود بتا، مزہ تو تب ہے محبوب خود بولے. حضور خود فرماتے تھے مدینے کے جتنے پہاڑ ہیں سارے کرتے مجھ سے پیار ہے، اور میرے لیے سارے ہی بے قرار ہیں، کیونکہ کرتے مجھ سے پیار ہے. الا العیر، مگر یہ کالا جو عیر ہے یہ ہمارا غیر ہے، اس کی نہیں خیر ہے. یہ جو عیر ایک پہاڑ ہے نا مدینے میں، جبل عیر، جبل عیر کا حضور نے خود فرمایا کہ سارے پتھر پہاڑ مجھ سے کرتے ہیں پیار. ایک نامراد پہاڑ ہے جس کو عشق سے انکار ہے، فرمایا دونوں جہان میں خراب خوار ہے، کیونکہ اس کے سینے میں نہیں پیار ہے. سوچو اگر پتھر کے سینے سے پیار نکل جائے تو وہ جہنم میں جل جائے، حالانکہ اس پہ قانون نافذ نہیں ہے. یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم نہیں ہے پیار کرو، تو جن کو حکم نہیں، پہاڑ ہو کہ اگر پیار سے خالی ہے، فتویٰ ہے رسول اللہ کا کہ جس کے سینے میں، پتھر کے بھی سینے میں اگر میرا پیار نہیں ہے تو یاد رکھو یہ ایندھن ہے جہنم کا. تو اگر پتھر جلے دوزخ میں صرف اس لیے کہ پیار نہیں ہے تو پھر ملا جی تیرے کلمے کا بھی اعتبار نہیں ہے. اگر سب کچھ ہے مگر پیار نہیں ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد. اس لیے یہ پک ہے، یہ بالکل پک ہے. کوئی چیز بھی حضور کی محبت سے خالی، چاہے جاندار ہے چاہے بے جان ہے، ہر چیز. اور تو اور دیگچے میں پکنے والی بوٹیاں، توے پہ چڑھنے والی روٹیاں، اور ہاتھ میں جو بابے جی نے پکڑی ہے سوٹیاں. نہیں سمجھے؟ خود ایک دن ایک ہنڈیا پکی، بوٹی کاٹی گئی، پھر وہ پکائی گئی، نمک مرچ لگائی گئی. جب اس کو پکا کے حضور کی خدمت میں لایا گیا، محبوب نے پکی ہنڈیا میں پکی بوٹی کو اٹھایا، بس ذرا ہونٹوں کے قریب فرمایا، بوٹی نے شور مچایا، بوٹی نے شور مچایا. رو رو کے کہتی ہے لجپالا سدا جیویں شالا، مینو نہ کھاوی کملی والا. رو کے چیخ کے کہتی ہے نہ کھا مجھے، تو ہے کھانے کے لیے کیوں نہ کھائے. اس نے کہا میرے اندر زہر ملایا، میں موت ہوں مجھے نہ کھا، اور تجھے مجھ سے کیا لگے کیوں تڑپی میرے لیے. اس نے کہا زہر ملانے والا تو دشمن ہے پر مجھے تو تجھ سے پیار ہے.
یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ہر کوئی ہم سے ملا عمر گریزاں کی طرح، ہر کوئی ہم سے ملا عمر گریزاں کی طرح، وہ تو جس دل سے بھی گزرا وہیں گھر کر آیا. کیوں جی پنجابی بھی ویسے ڈاکٹر صاحب جو پنجابی بول رہے تھے چس بڑی سی وہ لیکن میری اردو بھی اتنی کمزور نہیں، اس پہ بھی ذرا کان دھرے، ادھر ادھر بھی بے شک منہ کریں لیکن میرے ساتھ بھی انصاف کریں. کیا کہا میں نے کہ بوٹیاں سوٹیاں تو پہلے میں نے کہہ دیا نا، یہ مشہور حدیث ہے اور علماء فرماتے ہیں متواتر درجے کی حدیث ہے، اور جو اس کا ذرا بھی انکار کرے کہتے پکا خبیث ہے. لکڑی والی حدیث کہ سرکار خطاب فرماتے تھے. سرکار اسی لیے مدرسے ہوتے ہیں کہ کوئی خطیب بنے، کوئی عالم بنے، کوئی قاری بنے، اسی لیے ہمارے کریم نبی خطاب فرماتے تھے اور بڑی ہمدردی سے فرماتے تھے، اور ذرا جب تھک جاتے تھے تو تھوڑی سی ٹیک لگاتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی سی. اب ٹیک کاہے کی بنائی گئی؟ کہتے ہیں وہ مڈ تھا کھجور کا، آسرا تھا حضور کا. مڈ تھا کھجور کا اور تکیہ تھا حضور کا. اب حضور کبھی کبھی ایسے کر لیتے اور وہ مڈ صاحب بھی چس لیتے. اب کچھ دن جو رہی یاری، لیکن جو سامعین تھے انہوں نے کہا لجپال یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ اونچے اونچے ممبروں پہ براجمان اور خود آپ سرکار کھڑے رہے. مقتدی وہی اچھا جو اپنے امام کو اونچا دیکھے. اے نہ ہوئے کہ امام تلے والی جتی پاوے تے چودھری تے خواجہ تے راجہ تے جٹ تے بٹ تے فٹافٹ. نہیں سمجھے؟ میں نے وہ ایک گاڑی لے لی ٹیچر سی تو میرے چوک میں کھڑے ہو گئے 4-5 مقتدی. او قادری صاحب بھی گاڑی لے لے. میں کہ تساں 6 رکھی تے تھانوں کسے نہ تکیا، اساں ہی کوئی رکھیا. لیکن یہ مقتدی نہیں، مقتدی وہ ہے خود پیش کچھے کر رہا ہے. لجپالا بیٹھا کر، نازک بہت ہو، سیمی تن ہو، گل بدن ہو، ہمارے سجن ہو. سیمی تن ہو، نازک بدن ہو، ایہو تیر میں کوجو، میں خود کو آپ چا مارا. تسا نازک ہو تھک سو، نشانہ کیس دا چٹ چٹ. نازک محبوب ہو، کھڑے کھڑے تھک جاتے ہو، کرم فرماؤ. آپ کے لیے ممبر بنوائے، آپ بھی آرام فرماؤ. ممبر بنوایا گیا، مسجد میں لایا گیا، بڑے سلیقے سے رکھوایا گیا، محبوب کو بتایا گیا. اب کریم نے کرم فرمایا، بتانے والوں کا بنانے والوں کا دل خوش فرمایا. محبوب جو ایسے آیا، اب وہ جو تھا کھجور کا تنا مڈ، وہ ایک بالشت ایک گٹھ، ایک بالشت دور گزرے وہاں سے حضور. یہ بات نوٹ رہے کہ کتنی دور تھا منبر سے، صرف یہ بھی جدائی ہے. ایک بالشت دور یہاں منبر تھا حضور کا. آئے ابھی سرکار نے منبر پہ ہاتھ ٹکایا، پچھلے یار نے شور مچایا اور اتنا شور مچایا جیسے اونٹنی کے بچے مر جاتے ہیں اور درد سے ریگتی ہے. اتنا رویا،
اتنا رویا کہ حدیث میں ہے جتنا مجمع تھا چیخیں نکل گئی، اور صحابہ بے خود ہو کے رو رو کے ہاتھ مارتے تھے مٹی پہ، مسجد میں اٹھا غبار، ایک مڈ کا پیار پڑ گئی ہر طرف پکار ہی پکار، روئے رل کے سارا سنسار، جیسے ہر کلیجے پہ چلی تیرے ہجر کی تلوار، سارا مجمع روئے۔ اب حضور منبر پہ بیٹھ نہ سکے، عشق بیٹھنے دیتا ہے، بٹھی تکتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے باہ باہ کرے، عاشق سڑ دے تڑ تڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بھی پیارے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جب بندہ خود لگائے، یہ جو گوڑے رکھ کے لگواتے ہیں نا، جب بھی خطیب صاحب آیا اس نے کہا آنکھوں میں دب کے سبحان اللہ، بندے آدھے انہوں نے دب کے پتہ نہیں کس طرح ہوں دی ہے۔ نعت خان جو آتا ہے یہ ہاں بعد میں فرماتا ہے سبحان اللہ، پہلے کہلواتا ہے، یہ بھی عجیب کھاتا ہے، حالانکہ سارا آپ کھاتا ہے لیکن ان سے بھی کہلواتا ہے، سمجھ نہیں آتا ہے۔ جس خطیب کو دیکھا کہ لگ ادھا تسا بولنا تے ادھا میں بولنا، وہ دن مرغے کلے کلے تے بولنا رل کے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے آپے نعرہ لگانا ہے، ورنہ میں نے اپنی رفتار میں جانا ہے، کیونکہ میرا کام ہے تو اپنی نہ بیڑ تینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینو۔ ویسے بھی اس منزل سے گزر گئے ہیں، کوئی آہ کرے کوئی واہ کرے کوئی تباہ کرے، ہمیں کیا کوئی کیا کرے، ہم اپنے یار کا نام لیں گے اپنی چس کے لیے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اپنے پیار کی خاطر، ہم باتیں کرتے ہیں اپنے یار کی خاطر۔ اس لیے میں نے کہا بھٹی تکتی تیرے عشق وقت او بھڑکے تے باہ باہ کرے، عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے۔ سلیمان بٹھاری دا بھٹ بالے، یوسف نال زلیخا نکاح کرے، جڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر، او جنت دی کیوں چاہ کرے۔ لکڑی تھی نہ جند تھی نہ جان تھی، بس کسی کے عشق میں قربان تھی، عشق نے مجبور کیا، پیار نے گویا لاچار کیا، خود محبوب کو بے قرار کیا، اب وہ بھی روئے یہ بھی روئے، اگ گئی لگ، اب فرید الدین کی صدا آئی، وہ کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدا، گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھا ہک میں کٹھی تے کٹھا سارا جگ۔
کہنا یہ ہے کہ جہاں لکڑیاں روئیں، ایک محبوب ایسا بھی رب نے بنایا ہے، ایک مطلق علل اطلاق ایسا بھی رب نے محبوب بنایا ہے، سارے جگ کو اس کی گرد راہ پہ جھکایا ہے۔ ہزار مجمع خوباں میں ماہرو ہوگا، نظر جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا۔ ایسا محبوب بنایا، رویا ہر کوئی رویا، ہر کوئی اس کے لیے رویا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ذکر اویس آیا، جب ذکر اویس کرنی آیا، مدنی روئے، اتنا روئے۔ مہربانی مہربانی، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اتنے روئے کہ پھر حضور پہ، صوفیہ کہتے حضور پہ وجد کی حالت طاری ہوتی تھی، صحابہ تک کے تڑپتے تھے کہ ابھی تو سامنے آیا نہیں، ابھی تو اس نے بظاہر منہ دکھایا نہیں، ابھی تو ہاتھ میں ہاتھ ملایا نہیں، ابھی تو بیٹھا دور ہے، جس کے ذکر میں اتنا سرور ہے، جس کے ذکر میں اتنی چس رس ہے، حضور خود تڑپتے ہیں اور کہتے واہ شوقا ہائے اویس تیرا پیار۔ جن کے لیے حضور روئے، جن کے لیے سرکار تڑپے، فطری بات تھی کہ صحابہ پوچھتے لجپالا جس کے لیے آپ روتے ہو، بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، کیا اس کا نام ہے، کرتا کیا کام ہے؟ حضور جس پہ آپ کی ذات پڑھے سلام ہے، آپ کے لبوں پہ جس کا نام ہے، ہماری طرف سے اسے کروڑ سلام ہے۔ مسلم شریف تک میں جس کا ذکر آئے، مدنی جس کے لیے آنسو بہائے، جب محبوب روتے ہیں کائنات وجد میں ہوتی ہے۔ اب حضور ذکر کرتے ہوئے اس کا آج دھرتی جویا والا موڑ، چلیے توڑ، آج یہ دھرتی یہ مٹی بھی کہہ رہی ہوگی کہ چس آ گئی، چھئی کول بلاتے حال پوچھا میں کو آہی بھرن دی چس آ گئی۔ اُدے نقش قدم تے سر ٹیکم، اُدے نقش قدم تے سر ٹیکم، اج سجدے کرن دی چس آ گئی۔ چھئی کول بٹھا کے حال پوچھا میں کو آہی بھرن دی چس آ گئی۔ ای موت ہے یار دے قدمے تے، اج ارشد مرن دی چس آ گئی، تے مسجد ویس کرنی تقریر کرن دی چس آ گئی۔ سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بے شک اب حضور جس کے لیے، اور پھر یہ بھی صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اویس کا ذکر فرمانا، جب بے خود ہو جانا، پھر اپنے گریبان کو یوں چاک فرمانا، دیکھ رہا ہے سارا زمانہ، وہ سوڑا مطلق محبوب، تیرے لیے سارا جہان ترسے، تیرے عشق کے بادل کہاں برسے، تیرے لیے سارا جہان ترسے،
او تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی سارا زمانہ عاشق تیرا. اور یہ کس کی لگن ہے، کس کی چبھن ہے، کون سجن ہے جس کے لیے بے چین تیرا من ہے، کون سجن ہے. محبوب جو وجد میں آتے کہتے انی لا اجدو ریح الرحمن من قبل الیمن. پھر فرمانا ہمیں یمن سے، لمبا چکر لگا لیا نا، ہمیں یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، کہنا تو تھا سجن سے. پر جو تھے ذرا وہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، پردہ رکھ کے کہا ہمیں رحمان کی خوشبو آتی ہے یمن سے. سمجھنے والے سمجھ گئے یمن نہیں سجن سے. علم بلاغت کا قاعدہ ہے ظرف بول کے مظروف مراد، پر کیا سمجھے یہ نہ مراد. چھٹ گئے سوال جواب کنو جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے، او بن رلیے فوج حسین والی تے وچ بازار دید خرید ہوئے. جتھا عاشقاں دے جھنڈے جھل رہن اتھا پیر فقیر مرید ہوئے. جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در او مردود یہود یزید ہوئے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت ڈاکٹر خان محمد قادری صاحب زندہ باد. بس ڈاکٹر بیچ میں سے نکال دیں، باقی مجھے سنبھال دیں. یہ پوچھڑ شوچھڑ ٹھیک نہیں ہے، بندہ اکیلا ہی اچھا لگتا ہے. یہ لاہ کے یہ صاحب کے کیوں جی حضرت. ویسے ایک مولانا صاحب گئے تقریر کرنے، تو جس کی تقریر کرنے جہاں گئے اس پیر صاحب کی انہیں کرامت کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، پہلی باری پھنسے. تو اب ان کو کسی نے کہا حضرت صاحب آپ نے، حضرت صاحب کی، اور مریدوں کو عادت ہوتی ہے جب تک پیر کو آسمان تک نہ لے جاؤ، یہ 10 کیا یہ تو پینی کو بھی نہیں سمجھے، جب تک ڈٹ کے مکھن نہ لگاؤ یہ 1 روپے کو بھی وقت نہیں لگاتا. اب مولوی صاحب بڑے چلاک آدمی تھے، 15ویں صدی کے تھے. پہنچے جو وہاں تو پتا کوئی نہیں کہ حضرت صاحب کا تعارف ہی کیا ہے. اب انہوں نے پڑھ بسم اللہ خود فرمایا، بتایا پڑھ بسم اللہ، کہنے لگے جو غوث پاک کی کرامت میں نے کتنی فٹ تے فٹ. باقی قوم نے تو نعرے ہی لگائے کیونکہ یہ نعرے ہی لگاتے ہیں، لیکن جو بیٹھے تھے محرم اسرار انہوں نے کہا ایک ہی کی تئی گلاں غوث پاک دیاں تے فٹ تو انہاں تے کر دتیاں. انہیں آکھیا تسی سمجھدار لوگ نو، انہیں آکھیا او کی، انہیں آکھیا اے جڑے بزرگ ہوندے نے انہاں دے سارے کرامتاں مشترکہ ہوندیاں. تے میرے عزیز نے پیار دے نال میرے نال دے نال آکھیا کہ ڈاکٹر علامہ مولانا وہ بھی. تو جب 2 کنال آگے 2 کنال پیچھے، میں بچکار میں ویسے چھوٹا سا آدمی. اب لوگ بیچارے پریشان ہو گئے کہ یہ حضرت العلام عمدۃ المرام خلاصۃ الکلام سراپا عذاب فلاں فلاں، تو یہ بیچ میں یہ بندے کا نام کیا ہے؟ اس لیے میرا نام ہے خان محمد قادری، میں غوث ورا کی نسبت سے ہوں، باقی کچھ نہیں. اگر گزارا ہو تو اسی پہ بھی ہو سکتا ہے، نہ ہو تو جتنے لقب بڑھاتے جاؤ گے بندے چھوٹے ہوتے جائیں گے، لقب
نہیں سمجھے؟ اب وہی موسم ہے، بندے مر گئے ہیں، کفن بچ گئے ہیں، اسی کفن کا نام ہے حضرت العلام، شیخ الاسلام، شیخ القدیر، شیخ الحدیث فلاں. جب تک ان کو پھونک نہ چڑھاؤ فیٹی نہیں ہوتے. نام، یہ جو حضور نام ہوتا ہے نا، وہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ اشتہار شریف، اشتہار پہ نام کسی کا چھوٹا لکھ دو، اگلے دن جلسے والوں کو فون آ جاتے میں نہیں آ رہا. تسی کیوں نہیں آ رہے؟ انہیں آخیا تسی میرا نام تھلے تے اودی دکان کیوں چلے؟ واہ مولوی بلے بلے. اس واسطے بلے شاہ کو لگا تھا غصہ. اس نے کہا ملا تے مثال چی، ملا تے مثال چی دو میں اکوئی چت، لوکا کر دے چاننا آپ ہمیرے نت. اللہ رسول اللہ حق چاہ رہا. میرے اویس نے یہی سمجھایا، یہ جامعہ اویسیہ اسی لیے بنایا ہے کہ یہ فقیروں کا سرمایہ ہے، اور بابا وارث شاہ نے بھی حصہ ملایا ہے. کہتے ہیں چھڈ دیتے راج رونے نے، چھڈ دیتے راج رونے نے، فوجا فقر نے جتھے اتاریاں نی. چھڈ دیتے راج رانے نے، فوجا فقر نے جتھے اتاریاں نی. کبر غیبت جھوٹ سب نس جو دے، صفا فقر نے جتھے کھلاریاں نی. اویس کا ذکر اسی لیے ہے کیونکہ اویس کا ذکر تریاق ہے، تریاق ہے، جس کے لیے روئے شہ لولاک ہے. سوچو وہ بندہ کتنا پاک ہے، کتنا پاک ہے وہ فرد. مجلس صحابہ کی لگی تھی، روئے تھے حضور، لوگ ہوئے مجبور، آ کے پوچھنے لگے سرکار کیسا ہے. جب پیار ہو جائے تو آپ پہ ذکر ہوتا ہے. جو کسے دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا. صحابہ پوچھنے لگے حضور وہ خوش نصیب کیسا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا اویس رنگ اس کا گندمی ہے، رنگ اس کا گندمی ہے. سرکار آنکھیں کیسی ہے؟ فرمایا پھٹی پھٹی آنکھیں، پھٹی پھٹی آنکھیں، سرخ سرخ آنکھیں. سرکار کیا کرتا ہے؟ فرمایا یبکی علی نفسہ ہی، اپنے آپ پہ روتا ہے. تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے، یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے. دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے، آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے. سوئے کعبہ بھی جائیے لیکن دل حرم ہو تو لطف آتا ہے. فرمایا پھٹی پھٹی آنکھیں، مجذوب دیوانہ ہے، پھٹی پھٹی نظریں ہیں، لیکن آنکھوں میں ہے کیا؟ فرمایا یبکی علی نفسہ ہی، اپنے آپ پہ روتا ہے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. اپنے آپ پہ روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ درد جب ہوتا ہے تو پھر ہر کوئی روتا ہے، اسے درد ہوتا ہے. یاد رکھو درد کاہے کا؟ فرمایا مجبور جو ہے یار سے دور جو ہے. عشق کھینچتا ہے چل چلے
پر آ نہیں پاتا، کیوں نہیں آتا؟ صوفیاء کہتے ہیں اس لیے روکا گیا تھا کہ اگر ایک بار بھی کوچہ یار میں آئے گا زندہ بچ کے نہیں جائے گا۔ بس نظر اٹھے گی چہرہ سرکار پہ مر جائے گا، مر جائے گا، وہی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ قدرت کو منظور یہی ہے زندہ رہے، کیونکہ عشق اس کے سینے میں اتنا ہے۔ علامہ جامی کے پاس تو اویس کے عشق کا قطرہ تھا، اور جامی کہتے تھے گر قطرائے درد دلے جامی بدریا افغانی سینہ سوزا دل تپو ماہی زیاب آیت بیرو۔ حضرت جامی کہتے تھے میرے سینے میں نبی کے پیار کی جو آگ لگی ہے، اگر اس کی ایک چنگاری سمندر میں جا پڑے سمندر کو آگ لگ جائے گی، مچھلیاں پھڑک پھڑک باہر جا گرے گی۔ قطرے والے کا یہ عالم ہے، اویس تو پورا سمندر پی کے پھرتا تھا۔ یہ حوصلہ تھا اس کا۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں تو نے جو دریا نوش ہن پرجوش تھی خاموش ہن اسرار دے سرپوش ہن سامت رہن مارے نبک آہن کلندر روز شب۔ سمندر عشق کا سینے میں سمایا ہے، اسی لیے تو یہ رنگ مدنی نے بنا۔ ہم میلاد کرتے ہیں حضور کو یاد کرتے ہیں، پر حضور اسے یاد کرتے ہیں، اب اس کا سراپا بتا رہے ہیں۔ فرماتے آنکھیں اس کی پھٹی پھٹی اندر سرخ سرخ ایسے پھٹی پھٹی نظر، اور پھر آنکھوں میں ہر وقت برسات، دن ہو یا رات ہر وقت برسات۔ سچ کہا ہمارے سامنے ادھی رات جا لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمام نے ادھی رات جا لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمام نے ادھی رات جا لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمام نے کھوئے نینا دے گیڑ، کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، تے میل دل دی دور کرام نیا، کھوئے نینا دے گیڑ ہجر تیرا جے پانی منگے، تے میں کھو نینا دے گیڑا، جی کر دے تن کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا، کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، تے میل دل دی دور کرام نے، منہ وچ پھیر داتن استغفار والی، منہ وچ پھیر داتن استغفار والی، کدور تا کڈ کے باہر وگاونیا، منہ وچ پھیر داتن استغفار والی، کدور تا کڈ کے باہر وگاونیا، ہو کا حق دا دیو
دیونا فرض سانو اوکا حق دا دیونا فرض سانو امر حق بجا لے آمنیا تے ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے انہوں اپنا آپ بھی خامنیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ عجیب درد تھا اس کے سینے میں، نماز پڑھتا نا ویسی لوگ بیٹھے ہیں، نماز پڑھتا انوکھی نماز۔ حضرت داتا صاحب نے بھی کشف المحجوب میں تھوڑا ذکر فرمایا، کہتے ہیں حضرت حرم بن حیان فاروق اعظم کے ساتھی، حضرت حرم بن حیان گئے، کہتے میری جو نظر پڑی حال تک کہ میں رویا، میں اویس کی حالت دیکھ کے بہت رویا۔ پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے ہی تیرے کوچے کا پتہ، پوچھ بیٹھا ہوں میں تجھ سے ہی تیرے کوچے کا پتہ، یہ تیرے حالات نے کیسی تیری صورت کر دی، یہ تیرے حالات نے کیسی تیری صورت کر دی۔ میں نے دیکھا کہ ٹاکیوں کی لگی چادر تھی وہ بھی پھٹ چکی، ہائے ہائے فقر کا بادشاہ۔ جتنی امام شارانی سے لے کر امام مناوی تک کہتے ہیں کہ اویس جانتے ہو کیسے کپڑے پہنتا تھا، ہائے ہائے اویس جاتا روڑی پہ لوگ ٹاکیاں کاٹ پھاٹ کے پھینک دیتے، وہ ٹاکیاں کٹھی کرتا، ٹاکیاں کٹھی کر کے دریا پہ لے جاتا، پھر ٹاکیوں کو دھوتا، پھر سکھاتا، پھر ٹاکیوں کو جوڑتا، ایک چادر اوپر والی بناتا، دوسری نیچے بناتا، پھر نکل جاتا۔ صدقے اس نبی کے جن سے پوچھا گیا حضور کیسی آنکھیں، پھٹی ہوئی آنکھیں، حضور کیسے کیفیت، فرمایا تھوڑی صدا سینے پہ رکھتا ہے، تھوڑی صدا سینے پہ رکھتا ہے۔ لجپال کریم آنکھیں بھی بتا دی، تھوڑی یہاں رکھتا ہے، کرتا کیا رہتا ہے؟ منزل آ گئی سمجھنے، کرتا کیا رہتا ہے؟ میں ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا، ہر وقت وہ قرآن کے ساتھ تو اسے عشق ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ تھوڑی یہاں آنکھ پھٹی ہوئی جب اٹھائی یہاں اور تھوڑی یہاں، اور پھر سرکار نے فرمایا بایاں ہاتھ نیچے رکھتا ہے، دایاں ہاتھ اوپر رکھتا ہے۔ حضور کپڑے کیسے ہیں؟ فرمایا ذو تمرین، ٹاکیاں لیرے لیرے، لیروں کی چادریں اوپر ایک لپیٹ لی، ایک نیچے لپیٹ لی۔ حضور کبھی ملا ہے؟ فرمایا کوئی نہیں ملا، ابھی ملا نہیں ہے، تیری نظر کے صدقے، تیری خبر کے صدقے ابھی ملا نہیں ہے۔ آنکھوں کا رنگ بھی بتاتے ہو، عادتیں ساری سمجھاتے ہو، کپڑوں کے رنگ بھی بتاتے ہو، ابھی ملا نہیں ہے، اور یہ تیری نظر کا کمال ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیوں؟ اور آنکھوں سے آنسو کی برسات، اور قرآن مجید کی تلاوت اس کی عادت، اور آگے فرما عادت یہ بھی ہے زمانے سے دور، عاش وحیدن، عاش وحیدن، بلیا چل اتھے چلیے جتھے سارے انے
نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے عاشا وحیدن لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ملتا ہی نہیں اور میرے اب باتیں گڈ مڈ ہو گئی پر گزارا کرنا ہے میرے حضور جلوہ گر صحابہ بے چین ہوئے حضور ہمیں بھی ملے گا آگ لگا دی سرکار عشق اویس کی آگ لگا دی سب کہیں حضور ہمیں بھی ملے گا سرکار نے فرمائی اتنا سستا تھوڑا ہے مہنگا سودا ہے اور مہنگی چیزیں عام یاب نہیں ہوتی اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہوں کمیاب ہے فرمایا اتنا سستا نہیں ہے ہر کوئی اسے ملے سرکار کوئی خوش نصیب ہوگا حضور بیٹھے بیٹھے ایسے نظر اٹھی عین علی فقر کا تاجدار آیا لبیک عین عمر عمر حضور میں حاضر فرمائے اذا لقیتما جب تم دونوں اسے ملو میرا سلام ہائے ہائے یہ لوح قلم والا نبی ہے ساری جماعت بیٹھی تھی صدیق اکبر تو سب سے نیڑے تھے وہ تکدے ہی رہ گئے کہ روزے اثر رکھے تھے عیداں ناشاد گال مقدر دی رکھے روزے کئے عید کی تھی تڑپے سب لیکن جس کو دے رب حضرت ابو بکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ ماتھے تو آپ نے بڑے رگڑے لیکن اویس نمبر کیوں لے گیا 18,000 قرآن کا ختم کرنا حضرت ابو بکر عیاش نے 18,000 قرآن ختم کرنا پھر رو کے کہنا ایک گناہ معاف کر دے ہائے ہائے اتنا بڑا قرآن کا قاری اتنا بڑا عابد کسی نے کہا اویس کہا یار یہ اویس ماتھے رگڑ کے نہیں بنا ہے یار کے پیار میں ڈال کے بنا ہائے ہائے اس لیے اویس کو یاد کر کے روتے سارے تھے لیکن مدنی نے چھاننی لگا دی علی عمر جب پڑے اس میرے یار پہ نظر اسے میرے سلام کہنا اسے کہنا دعا کر سونا اتنا مشان والا ہے فرمایا کہ قبیلہ ربیہ قبیلہ مدر اتنی بھیڑ بکریاں ان کی ہیں جتنے ان بھیڑ بکریوں کے بال دیکھنا حشر میں میرے اس دیوانے کا کمال ایک مرتبہ زبان ہلائے گا اربوں کا کھاتا بند اربوں انسانوں کی زنجیر ٹوٹے گی صرف اویس اور کیسے کہتے 70,000 فرشتہ اویس کی شکل کا رب نے بنایا ہے کیونکہ اویس عاش مجہول فی الارض و معروف فی السماء زمانہ ڈھونڈتا رہا وہ چھپتا رہا زمانہ ڈھونڈتا رہا